بلوچستان میں ایرانی فضائی حملے پر پاکستان کا شدید رد عمل. پاکستان نے ایران سے سفیر واپس بلا لیا. ایرانی سفیر کو بھی اسلام آباد میں کام سے روک دیا. تہران گئے ایرانی سفیر کو کہہ دیا کہ فی الحال پاکستان نہ آئے. ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا. ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاکستانی سرزمین پر ایرانی حملے غیر قانونی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں. پاکستان نے ایرانی حکومت کو پیغام پہنچا دیا. جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی. پاکستان نے ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح دورے معطل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا. پنجگور میں ایرانی حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں. پاک ایران جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا 11واں اجلاس منسوخ. پاکستان نے وقت چابہار سے احتجاجاً واپس بلا لیا. مشہد گئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی کراچی واپس آ گئے. چین نے پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے فریقین کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں. امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں. ہم ایران اور پاکستان دونوں کو قریبی پڑوسی اور بڑے اسلامی ملک سمجھتے ہیں. ایران اور پاکستان دونوں بیجنگ کے قریب شراکت دار اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں. اسٹریٹجک میچورٹی بڑے ممالک ہمیشہ دکھاتے ہیں. ان کو اٹھا کے فوراً ایک دم رسپانس نہیں دینا چاہیے. پاکستان جیسے ملک جو نیوکلیر ملک ہے ہمیں میکسیمم ریسٹرینٹ استعمال کرنا چاہیے. ہمارا ایران سے رشتہ ہندوستان والا نہیں ہے. پاکستان کے صبر کو ہر ملک کمزوری سمجھتا ہے. سابق سفیر شیری رحمان کہتی ہیں پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے, کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا. موجودہ صورتحال میں ایران کی جانب سے ایسے اقدام کی توقع نہیں تھی. ایران کے ساتھ تو ہمارے اچھے روابط ہیں. پتہ نہیں کیوں ایسا حملہ کیا گیا. ہمیں تو اس وقت غزہ کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایران میں سابق پاکستانی سفیر اعزاز چودھری بولے سفارتی سطح پر ایران کو جواب دینا ہوگا کہ ہماری عسکری طاقت کم نہیں. بھارت کو دیے گئے جواب سے ایران کو اندازہ لگا لینا چاہیے. ایران نے دوستی نہیں نبھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سرحد سے کی گئی کارروائی کا ایران کے مرکز کو نہ پتہ ہو. عراق نے بھی ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. میزائل حملوں کے بعد تہران میں تعینات اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے. عراق کا ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جانے کا بھی اعلان. عراقی وزیر خارجہ فواد محمد کا کہنا ہے ہمارا سلامتی کونسل میں جانا ایران کے لیے مشکل کھڑی کرے گا. ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرنا چاہتا, یہ نہیں کر سکتا, اس لیے وہ اپنے ارد گرد متاثرین کو تلاش کر رہا ہے. عراق کی وزارت خارجہ نے بغداد میں ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی. لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست خارج کر دی. شاہ محمود قریشی, چودھری پرویز الہی, حماد اظہر, فواد چودھری اور صنم جاوید بھی الیکشن کی دوڑ سے باہر. تمام رہنماؤں کی اپیلیں خارج کر دی گئی. عثمان ڈار کی والدہ کو NA 71 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف بھی درخواست خارج کر دی گئی. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. شیر عوام کا خون چوستا ہے. یہ شخص جب بھی آپ پر مسلط کیا گیا نقصان آپ کا ہوا. بلاول بھٹو کا ابدین میں جلسے سے خطاب. کہا ان کے پاس منشور ہے نہ نظریہ. وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں نہ ووٹ مانگ رہے ہیں. ہم عوام کی طاقت اور وہ صاحب سازشوں پر یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں. ہم شیر کا شکار کریں گے, اس کا راستہ روکیں گے. میں آپ کے لیے, باقی سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. سانگھڑ میں جلسے سے خطاب میں کہا شیر گھر میں چھپ کر بیٹھا ہے, کسی اور کو شکار کرنے کا کہتا ہے. میدان میں صرف پی پی نظر آ رہی ہے. 8 فروری کو شیر کا شکار کرنا ہے. پنجاب میں مسلم لیگ کا نشان تیر ہے, اب نہیں شیر ہے. یہ تو اب دیکھ سوشل میڈیا پہ چلے گا.
زبان پھسل گئی، اب یہ کلپ سوشل میڈیا پر آ جائے گا۔ بلاول بھٹو کی سانگھڑ میں تقریر کے دوران دلچسپ صورتحال، چیئرمین پی پی نے جذبات میں آ کر تیر کو نون لیگ کا انتخابی نشان کہہ لیا۔ جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا ہنس پڑے اور بولے اب تو یہ کلپ سوشل میڈیا پر چلے گا۔ ماہرین سے میٹنگ کرنا کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہمیں حکومت مل جائے گی؟ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ معاشی ماہرین سے ملنا ایسی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں حکومت مل رہی ہے، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو، حکومت میں آ کر عام معافی کے سوال پر بولے معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا۔ شہباز شریف کا پی ڈی ایم حکومت میں مہنگائی کا اعتراف، کہا مہنگائی جان بوجھ کر نہیں لائے، ورثے میں ملی تھی۔ 16 ماہ کی حکومت میں بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، موقع ملا تو نواز شریف کے دور میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ ثاقب نثار جیسے مہرے کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الٹا گیا، تختہ نہ الٹا جاتا تو پاکستان آج ترقی کی کئی منازل طے کر چکا۔ ایک سازش ہوئی، پھر مہنگائی کا دور آیا اور آئی ایم ایف سے معاہدے کو توڑا گیا، پاکستان کے سفارتی تعلقات کو بری طرح مجروح کیا گیا۔ عوام سوچ سمجھ کر ماضی میں جھانک کر مستقبل کا نقشہ کھینچیں گے، یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ ہم سے بلہ لے کر زیادتی کی گئی، دیوار میں چن دیا گیا، پاس پلان سی موجود ہے، وقت آنے پر بتائیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے اندرونی اختلافات ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے، کسی نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو ایکشن لیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا جو ماضی تھا وہ ماضی ہو گیا، اب مستقبل کی جانب بڑھنا ہے، اب سیز فائر ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کسی جج پر تنقیدی مہم کی حمایت نہیں کرتی اور نہ ہی کسی جج پر تنقید کو آرگنائز کیا۔ All those speculation regarding the elections have been addressed. Everyone is certain about the election date on 8th of February. الیکشن کرانے کی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا الیکشن سے پہلے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، الیکشن معاشی استحکام کی جانب اہم قدم ہوگا۔ بولے سابق وزیر اعظم نے کارکنوں کو اکسا کر حملے کرائے، وہ بد امنی پھیلانے، توڑ پھوڑ کی حمایت کرنے پر جیل میں ہیں، کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، وہی لوگ قید ہیں جو 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے۔ خطے کی صورتحال پاک چین تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ افغانستان میں امریکی ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے اور دہشت گردوں کے ہاتھ لگے، 4 دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی، اب واپس بھیج رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان مہاجرین پاکستان کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ امیدواروں اور ووٹرز کو سازگار ماحول فراہم کیا جائے، چیف الیکشن کمشنر کے مشاورتی اجلاس میں ہدایت۔ سکندر سلطان راجہ نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں پنجاب میں الیکشن کے لیے حالات سازگار ہیں، 19 سیاستدانوں کو سیکورٹی خطرات ہیں، انتخابات کے لیے 1,30,000 سیکورٹی اہلکار مامور ہوں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز نے کہا الیکشن کی پوری تیاری ہے، ورکنگ کر لی، امید ہے الیکشن پرامن ماحول میں ہوں گے۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نون لیگ کے ہاتھ سے پھسل چکا، پارٹی میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو نواز شریف کا فیصلہ بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تک نہیں بنتی تھی۔ نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر آصف کرمانی کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو، کہا مسلم لیگ اپنا تشخص کھو رہی ہے، سینئر رہنماؤں کے تحفظات کو دور کیا جانا چاہیے، انتخابات میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور القادری ٹرسٹ کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ڈویژنل بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ ریمارکس سے نیب کو فریق بنایا گیا ہے، کیس ڈویژنل بینچ میں سنا جانا چاہیے۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا جج محمد بشیر کے پاس نواز شریف سے لے کر بانی پی ٹی آئی تک سب کے کیسز لگے ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جج محمد بشیر پر بات نہ کریں، وہ بار بار میری سفارش پر تعینات ہوئے۔
ATC راولپنڈی نے 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار شیخ رشید کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. عدالت نے پوچھا شیخ رشید کے بیان والی USB کہاں ہے. تفتیشی افسر نے کہا USB محرر مالخانے کے پاس ہے. شیخ رشید کا کہنا تھا یہ سب جھوٹے کیسز ہیں, مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی نیوزی لینڈ میں شکست کی ہیٹ-ٹرک. تیسرا T20 45 رن سے ہار گیا. فینالن نے پاکستانی بالرز کی خوب کلاس کی. 16 چھکے اور 5 چوکے مارے. 137 رنز کی جارحانہ اننگز کے ساتھ ٹیم کا سکور 224 تک پہنچایا. حارث رؤف کو 4 اوورز میں 60 رنز پڑے. گرین شرٹس کی اننگز 179 رنز تک ہی محدود رہی. بابر اعظم کی مسلسل تیسری نصف سینچری رائے گاں گئی. سائم ایوب، فخر زمان، اعظم اور افتخار جیسے ہارڈ ہٹر کچھ نہ کر سکے. چوتھا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ کو 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. مسلسل ناکامیوں کے بعد کپتان کے روایتی جملے نتائج کے لیے مزید وقت مانگ لیا. شاہین آفریدی کہتے ہیں شکست سے فرق نہیں پڑتا, ہر کھلاڑی محنت کر رہا ہے. مانتے ہیں تینوں میچوں میں بالنگ اچھی نہیں رہی. حارث رؤف ہمارے بیسٹ بالر ہیں. نیوزی لینڈ کے چھوٹے میدانوں میں 40-50 رنز دینا کوئی بڑی بات نہیں. دونوں لاڈلوں نے اس ملک کو آج اس نوعیت پہ پہنچایا. جو معاہدہ کر کے ہمیشہ ملک سے بھاگا ہے اور پھر ہمیشہ معاہدہ کر کے ملک سے آیا ہے. بغیر معاہدے کے نہ یہ جاتا ہے نہ بغیر معاہدے کی یہ آتا ہے. نواز شریف معاہدے کے بغیر ملک سے جاتے ہیں نہ آتے ہیں. نون لیگ اور PTI کا بیانیہ اقتدار کے لیے ہوتا ہے یا انتقام کے لیے؟ بلاول بھٹو کا ایجنڈا مسائل کا حل ہے. پیپلز پارٹی رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے کاموں کا بھی کریڈٹ لینے کا دعویٰ کر رہی ہے. حالانکہ نون لیگ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. PTI بھی بری طرح ناکام رہی. انہوں نے کسی شعبے میں کام نہیں کیا. پچھلے 30-35 سال میں جو کچھ بھی اس شہر کے ساتھ ہوا ہے, بچوں سے تعلیم چھینی گئی ہے, میرٹ سے ان کو ہٹایا گیا ہے, روزگار کے مواقع یہاں پر بند ہوئے ہیں, شہر ایک کھنڈر بنا ہے, ٹرانسپورٹ کا کوئی عزت والا نظام موجود نہیں ہے, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے چنچیوں کے دھکے ہیں. کراچی میں تعلیم، صحت، صاف پانی اور باعزت ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر نہیں. ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں چنچی میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں. پیپلز پارٹی میں موجود جاگیردار کراچی کے ٹیکسوں پر پلتے ہیں. وڈیروں اور جاگیرداروں نے کراچی سے مال بنایا, کراچی کو کچھ نہیں دیا. حافظ نعیم الرحمان کی PP قیادت پر وار. خواتین کنونشن سے خطاب میں کہا جابر حکمرانوں نے کراچی کی نسلیں تباہ کر دی. سازش کے تحت انٹر امتحانات میں 66% بچوں کو فیل کر دیا گیا. کراچی کے نوجوانوں کو ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. ہم کراچی کے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. ٹوٹل انہوں نے نمبر دیے میں 158 اس میں, ٹھیک ہے نا, لیکن کاؤنٹ کرنے میں ہمارے نمبر زیادہ آ رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں گے ان کو یہ اتنی کاؤنٹنگ نہیں آ رہی کہ ٹوٹل نمبر کاؤنٹ کر لیں. کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ نے سال اول میں فیل طالبہ کے پرچوں کی اسکروٹنی شروع کر دی. طلبہ کا کہنا ہے ہزاروں طلبہ نے اسکروٹنی کرانی ہے, 400 روپے فیس معاف کی جائے. ڈپٹی کنٹرولر امتحانات کہتے ہیں سینئر پروفیسر جانچ پڑتال کرتے ہیں, اسکروٹنی کا عمل شفاف ہوگا. انٹرمیڈیٹ سال اول میں 64% طلبہ فیل ہوئے. پاکستان کو IMF سے $70 کروڑ کی قسط موصول. پاکستان کو جاری کردہ رقم $1.90 ارب ہو گئی. آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید $1.10 کروڑ ملیں گے. غزہ میں فضائی اور زمینی حملے جاری, مزید 163 فلسطینی شہید. تلکرام میں صہیونی فوج کا آپریشن, براہ راست فائرنگ اور شیلنگ. گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ, سینکڑوں فلسطینی گرفتار. خان یونس میں بمباری سے 23 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز نے ایمبولینس کو نشانہ بنایا. نابلس میں مہاجر کیمپ پر ڈرون حملہ کیا. 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,400 سے زائد ہو گئی. 10,000 بچے شامل, 56,000 سے زائد زخمی ہیں. شمالی غزہ میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے. اسرائیل اور حماس کے درمیان نیا معاہدہ. قطر نے اعلامیہ جاری کر دیا. اسرائیلی یرغمالیوں کے لیے دباؤ کے بدلے غزہ میں امداد کی راہ ہموار ہو گئی.
کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، کہاں ہے اقوام متحدہ؟ غزہ کے ڈاکٹرز بے بس، طبی سہولتیں نہ ہونے کے باعث والد نے بیٹی کی گھر پر سرجری کی۔ اسرائیلی بمباری میں زخمی ہونے والی 17 سالہ لڑکی کو بغیر بے ہوش کی آپریشن کیا۔ غزہ میں زخمی ہونے والے الجزیرہ کے صحافی وائل الدہدو دوحہ پہنچ گئے۔ اسرائیلی جارحیت میں وائل کی اہلیہ، بیٹا، بیٹی اور پوتا شہید ہو چکا ہے۔ ڈیووس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم میں غزہ کا مسئلہ سر فہرست۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ اقوام متحدہ غزہ میں فوری جنگ بندی چاہتا ہے۔ فریقین اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کرے۔ بحیرہ احمر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غزہ میں جنگ بندی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا عالمی رہنماؤں کو جنگ کے خاتمے کے لیے توجہ دینا ہوگی۔ چین نے غزہ بحران پر بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلے کا حل فوجی طاقت سے نہیں نکلے گا، چاہتے ہیں 2 ریاستی حل پر عمل درآمد ہو۔ کراچی میں اغوا کی وارداتوں میں ملوث سی ٹی ڈی کے 2 اہلکار گرفتار۔ ملزمان نے سافٹ ویئر ہاؤس پر غیر قانونی چھاپہ مارا۔ محمود آباد سے شہری کو اغوا کیا، 2,20,000 روپے اے ٹی ایم سے نکلوائے، مزید 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اہلکار پیسے وصول کرنے آئے تو اے وی سی سی نے دھر لیا۔ اہلکار فہیم اور احمد کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں ایران سے بھتہ خوری کا منظم نیٹ ورک چلائے جانے کا انکشاف۔ رینجرز اور پولیس کا گارڈن میں چھاپا، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب میں آنکھوں کے انجیکشن سے بینائی جانے کا اسکینڈل، 3 ماہ بعد تحقیقاتی رپورٹ مکمل۔ ڈرگ کنٹرولرز اور سرکاری ملازمین پر الزامات ثابت۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ کو جمع کروا دی گئی۔ کمیٹی نے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا۔ صوبے بھر میں ایوسٹن انجیکشن کے استعمال سے 66 افراد کی بینائی متاثر ہوئی۔ گیس بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے آذربائیجان سے ایل این جی کا دوسرا کارگو خرید لیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق ایل این جی کارگو حکومتی سطح پر فریم ورک معاہدے کے تحت خریدا گیا۔ آذربائیجان کی سرکاری کمپنی سوکارل ایل این جی کارگو فراہم کر رہی ہے۔ آسٹریلین اوپن ٹینس کے دوسرے راؤنڈ میں بڑا اپ سیٹ، تیونس کے کھلاڑی کو 16 سال کی روسی حریف کے ہاتھوں شکست، ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ روسی کھلاڑی نے 6-0 اور 6-2 سے اسٹریٹ سیٹ میں میدان مارا۔